اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ احد کے دن جب جنگ ختم ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی ہے جو مجھے سعد ابن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر لا دے۔ حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم بجا لاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر سعد ابن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہیں زخمی حالت میں ملے تو اس کو میرا سلام کہنا۔ حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں لاشوں میں دیکھتا رہا، مجھے سعد ابن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش نہ ملی۔ میں نے زندوں میں دیکھا، حضرت سعد ابن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ملے۔ زخمیوں میں گیا تو میں نے دیکھا 17 آدمی زخمی ہیں، ان زخمیوں کے نیچے زخموں سے چور حضرت سعد ابن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ رہے ہیں۔ میں نے نیچے سے حضرت سعد ابن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکالا اور نکال کر کہا، سعد ابن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ ہاں ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام بھیجا ہے کہ ساری کائنات جن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجتی ہے۔ دیکھو، انہوں نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد ابن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام بھیجا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت سعد ابن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش سے اٹھتے ہیں، زخمی شیر کی طرح اٹھنا چاہتے ہیں۔ حضرت سعد ابن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سلام بھیجا ہے۔ اٹھنا چاہتے ہیں مگر تڑپ کر زمین پر گر جاتے ہیں۔ جب اٹھا نہ گیا تو حضرت سعد ابن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بھائی حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرا سلام کہنا اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرض کرنا میرے لیے دعا کریں۔ میرا یہ پیغام دینا کہ اگرچہ نیزے اور تیر میرے جسم سے آر پار ہو گئے، لیکن میں نے اپنے قاتل کے جسم سے بھی نیزہ پار کر دیا اور اسے جہنم واصل کر دیا۔ اور میری قوم انصاریوں کو جمع کرنا اور کہنا، انصاریوں، میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر کٹ جانا، مٹ جانا، لٹ جانا، ذبح ہو جانا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آنچ بھی آئی تو قیامت کے دن تمہارا سردار تمہیں پکڑے گا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ ہو گیا اور تم میں سے ایک بھی زندہ ہوا تو قیامت کے دن بارگاہ الہی میں تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ ہم نے لیلۃ العقبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہونے کا حلف اٹھایا تھا، یہ فرمایا تھا اور ہچکی لے کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے۔ حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری الفاظ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ بلند ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دامن رحمت میں جگہ دے، زندگی اور موت دونوں میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی خواہ رہیں۔ حوالہ طبقات الکبریٰ ابن سعد، یہی وہ حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھائی چارہ کروایا، اور انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، میرے پاس بہت دولت ہے، آدھا مال تم کو دے دیتا ہوں، میری 2 بیویاں ہیں، تم دونوں کو ایک نظر دیکھ لو، جس کو کہو گے طلاق دے دوں گا، اس کے بعد تم اس سے نکاح کر لینا۔ لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشکش قبول نہ کی، مگر ان کو بہت دعائیں دیں اور کہا، آپ مجھے صرف بازار کا رستہ دکھا دیں۔ پھر ایک وقت آیا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے سب سے بڑے تاجر بن گئے۔